السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، آیات مقدسہ نمبر 28، 29 اور 30 ہیں، سورہ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات مقدسہ کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حقوق انسانیت، سماجی سطح پر وہ لنکس جو بڑے ہمارے قریبی ہیں، جن کا ہم نے ہر اعتبار سے خیال رکھنا ہے، ان کا کھانا پینا، ان کا رہن سہن، ان کو ان کے پاؤں پہ سٹینڈ کرنا، ان کے قدموں پہ سٹینڈ کرنا، ان کو بکھاری نہیں بنانا بلکہ اتنے اچھے طریقے سے ڈیلنگ کرنی ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، رہنمائی ارشاد فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم معاشی مینجمنٹ ارشاد فرمائی کہ جب ہم خرچ کریں تو فضول خرچی نہ کریں۔ کیوں؟ فضول خرچی سے مس مینجمنٹ پیدا ہوتی ہے۔ معاشی طور پر انسانی سوسائٹی کے اندر اللہ رب العزت نے جو وسائل پیدا کیے ہیں، ان کی سرکولیشن کا ایک سسٹم بنایا ہے جس کی بنیاد عدل ہے، انصاف، مساوات اور حقوق انسانیت ہے۔ اگر ہم فضول خرچی کریں گے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ سماجی سطح پر کچھ طبقے بہت آگے نکل جائیں گے اور اکثر طبقے محروم المعیشت ہو جائیں گے۔ کچھ طبقے ایسے ہیں جو فضول خرچی کے نتیجے میں بالا تر ہو جائیں گے، اور بہت سارا طبقہ ایسا ہے جو احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے سب برابر ہیں۔ بھائی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس وسائل ہیں یہ اللہ کے ہیں۔ یہ ہمیں اپنا نظریہ کلیئر کرنا چاہیے، اپنا مائنڈ سیٹ درست کرنا چاہیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میرا نہیں، اللہ کا ہے۔ جب یہ مائنڈ سیٹ ہوگا تو پھر اگلا مائنڈ سیٹ ہمارا بنے گا کیا؟ کہ بھائی اللہ کے حکم کے مطابق میں خرچ کروں گا، اللہ نے جہاں کہا ہے وہاں خرچ کروں گا، اللہ کی رہنمائی کے مطابق خرچ کروں گا۔ تو گویا جب اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، اس کے حکم کے مطابق خرچ کرنا ہے، تو پھر یہ اللہ کا مال ہے، اللہ کے راستے میں ہم نے خرچ کرنا ہے۔ اس لیے ارشاد فرما دیا کہ فضول خرچی نہیں کرنی۔ آیت مقدسہ نمبر 28 میں اللہ رب العزت نے بڑی اہم رہنمائی ارشاد فرمائی ہے، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، آپ اللہ رب العزت کی رحمت کو تلاش کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنے وسائل اس حالت میں نہیں ہیں، اس وقت نہیں ہیں جب آپ سے کوئی مانگتا ہے، کوئی آپ سے طلب کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان کے یہ حالات بن جاتے ہیں، تو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا۔ اگر کوئی ہمارے پاس، ہمارا عزیز، ہمارا رشتہ دار، ہمارا ساتھی، ہمارا پڑوسی کوئی بھی آ جائے
تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کرنی ہے اور قولا میسورا، نرمی سے بات کرنی ہے، اور ایک ہی بات ان سے کیجیے کہ یہ آج مجھے اللہ نے دیا تھا، میں آپ کو دے دیتا تھا، خرچ کر لیتا تھا، جو میری توفیق تھی اللہ نے مجھے دیا تھا، اللہ نے توفیق اور صلاحیت دی تھی، ابھی میرے پاس آج ذرا میں معذور ہوں، جو ہی میرا اللہ مجھے عطا کرے گا تو میں انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا، اس لیے میں ابھی معذور ہوں، میری ریکویسٹ ہے آپ سے، التجا ہے، ہم مل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو بھی دے، اللہ مجھے بھی دے دے، یہ انداز ہونا چاہیے، عاجزی کا انداز۔ لیکن یاد رکھیے یہ جو بکاری پن سسٹم ہمارے ہاں موجود ہے، مانگنے والے اب تو منگتے، جہاں حکومتیں مانگنے والی ہو جائیں گی، بڑی طاقتوں سے قرضے مانگیں گی، بڑی طاقتوں کے اعلی کار بن جائیں گی، تو مجھے بتائیے عوام بھی بکھاری بنے گی؟ ہمارے ہاں بکھاری پن کو آج بہترین مشغلہ سمجھا جاتا ہے، بغیر کسی محنت کے انسان جب بے ضمیر ہو جائے، شعور سلب ہو جائے، عقل سلب ہو جائے، آزادی سلب ہو جائے اور انسان نیچے گر جائے، حشرات الارض کی ذرا زندگی بسر کرے، کیڑے مکوڑوں کی طرح، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ پھر ہم ہاتھ پھیلائیں گے اور ہمیں شرم و حیا نہیں ہوگی، ہماری غیرت مر جائے گی، ہماری عزت اور حمیت ختم ہو جائے گی، ہم پھر ہاتھ پھیلانے لگ جاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک مائنڈ سیٹ یہ موجود ہے کہ وہ کام نہیں کرنا چاہتے، مانگنا چاہتے ہیں، بغیر کام کے وہ آگے ترقی کرنا چاہتے ہیں، بغیر محنت کے وسائل کو تلاش کرتے ہیں۔ جتنے یہ حکومتوں کے ساتھ لوگ ملے ہوتے ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں والے، بڑے بڑے اینکر، صحافی، بیوروکریسی کے لوگ، اور پھر علمی اعتبار سے بڑے بڑے اسکالرس، وہ وہاں جا کے ان کے ساتھ ملتے ہیں اور ان کے ساتھ خوشامد کے بعد ان کی خوشامد کرتے ہیں اور وسائل حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ محنت نہیں کرنا چاہتے، محنت سے جی چراتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ وہ طبقہ ہے جس کی ہمیشہ مذمت فرماتے ہیں، الکاسب حبیب اللہ، اصل چیز محنت ہے، محنتی اللہ کا دوست ہے، اس لیے کبھی بھی مانگنے والا مزاج مت بنائیے، دینے والا مزاج بنائیے، لینے والا نہ بنائیے، دینے والا بنائیے۔ جب ہم دیں گے اللہ اور ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اور پھر آگے اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں خرچ کا طریقہ بتا دیا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ کے مت رکھو، یعنی کنجوسی نہ کرو، بخل نہ کرو۔ یہ گردن کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو باندھنا یہ ایک اصطلاح ہے کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھنا، سخاوت کی طرف آگے نہیں بڑھتے، خرچ کی طرف آگے نہیں بڑھتے۔ یہ جو کنجوس اور بخیل شخص ہے اس کی مذمت کی گئی ہے یہاں پر۔ اس کے مقابلے میں جو راستہ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ میانہ روی کا دیا ہے، ما عال من اقتصد، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے جہاں فضول خرچی کو حرام قرار دیا ہے وہاں بخل اور کنجوسی کو حرام قرار دیا ہے۔ اس پر بڑی احادیث ہیں، بڑی تفصیلات ہیں، ہمارے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے، بڑے واقعات ہیں جس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص بخیل اور کنجوس ہے وہ تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایسا شخص جس کا نظریہ تنگ نظر ہے، جس کی سوچ تنگ ہے، جس کا قلب تنگ ہے، اس میں قبض ہے، جمود ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت تو سخی لوگوں کی جگہ ہے، خوشحال لوگوں کی جگہ ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اپنے ہاتھ کو اتنا بھی نہیں کھول دینا فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ ہم الزام کھائے ہوئے ہارے ہوئے رہ جائیں۔ یعنی بخل بھی حرام، کنجوسی بھی حرام،
فضول خرچی بھی حرام اور اتنی سخاوت بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ سارا کچھ ہی دے دیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اور بعض صحابہ کی سیرت یقیناً یہی تھی کہ وہ آج کا جو معاشی اعتبار سے سسٹم ہے وہ چلاتے تھے، کل کی فکر نہیں کیا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے۔ لیکن یاد رکھیے، ایک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تقویٰ، صحابہ کا تقویٰ، یا بعض لوگ آج بھی اس تقوی کی تلاش میں رہتے ہیں، اور ایک ہے سماجی مینجمنٹ۔ اللہ نے یہاں سماجی اصول ارشاد فرمایا ہے کہ جب آپ سخاوت کریں تو اپنے پاس بھی رکھیں۔ کیوں؟ آپ کی ذات کا حق ہے، آپ کے بچوں کا حق ہے، آپ کی بیوی کا حق ہے۔ آپ ایسا نہ ہو جائے کہیں کہ آپ نے سب کچھ دے دیا ہے اور اللہ کے راستے میں یقیناً دیا ہے اور کوئی پریشانی آ جائے، کیونکہ ہمارے اندر وہ صبر، وہ استقامت نہیں ہوتی، وہ جذبہ نہیں ہوتا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں پھر۔ اس لیے اللہ نے بڑا پیارا لفظ بولا کہ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ پھر ہم جیسے ایک ہارا ہوا انسان ہے، ایک وہ انسان جو اپنے اوپر الزام لگاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ بڑی حکمت سے رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ معاشرے کو بڑا بیلنس کے ساتھ آگے لے کے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت آیت مقدسہ نمبر 30 میں فرما رہے ہیں، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ یاد رکھو، اس رکوع کی آخری آیت میں اللہ نے بڑا خلاصہ ارشاد فرما دیا کہ جتنے لنکس ہیں خرچ کرنے والے، رشتہ دار، ماں باپ، اولاد، اسی طرح پڑوسی، اسی طرح مسکین، مسافر، یہ اللہ کا حکم ہے، دو ان کو۔ کیوں؟ رزق دینے والے اللہ کی ذات ہے، اللہ چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اللہ چاہتے ہیں رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ اللہ اپنے بندوں کو جانتے ہیں، باخبر ہیں، اللہ دیکھنے والے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کس بندے کو کس حال میں رکھنا ہے۔ اس لیے ہماری 3 ذمہ داریاں ہیں۔ نمبر 1، وسائل اللہ کے سمجھیں، اللہ کے راستے پہ خرچ کریں۔ نمبر 2، جد و جہد کریں، محنت کریں، آگے نکلیں، سعی مسلسل کریں۔ نمبر 3، اپنے جتنے بھی لنکس ہیں، اپنے والدین، فیملی سے لے کر میاں بیوی، ایک دوسرے کی فیملی، اور پھر آگے لے کر، اور پھر دنیا کا ہر انسان بطور انسان عدل کی بنیاد پر، حقوق انسانیت کی بنیاد پر، سب کو ایک سمجھتے ہوئے، وحدت انسانیت کی بنیاد پر سب کو ایک سمجھتے ہوئے، بلا لحاظ رنگ و نسل، مذہب، خطہ، اس کے کام آنے کا ہم نے اپنی ذمہ داری بنانی ہے۔ تو رزق تو اللہ کے پاس ہے۔ جب ہم اس روٹ پہ چلیں گے، اللہ ہمیں محروم نہیں کریں گے، اللہ اور دے دیں گے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ ارشاد فرماتے ہیں، احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ آگے بڑھیے، خرچ کیجئے، کوشش کیجئے، اللہ کی عنایات اور آ جائیں گی، اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اللہ کی برکتیں آئیں گی۔ اس لیے ہم نے آگے نکلنا ہے، اللہ کی رضا کو تلاش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ والدین کے لیے مل کے دعا کر لیجئے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.